یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 22 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری باتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یہ ہماری آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ بڑائی نہیں کرتے، جدا رہتے ہیں ان کے پہلو ان کی سونے کی جگہوں سے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر اور امید سے اور ہمارا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی کو نہیں معلوم جو چھپا رکھی ہیں ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بدلہ اس چیز کا جو وہ عمل کرتے رہے۔ بھلا ایک جو ہے ایمان پر برابر ہے اس کے جو نافرمان ہے؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ سو وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے ان کے لیے ٹھکانہ باغ کا ہے، مہمانی ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو نافرمان ہوئے ہیں سو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب چاہیں کہ نکل پڑیں اس سے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور پھر وہ جب ان کو کہا جائے گا کہ چکھو آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم چکھائیں گے ان کو تھوڑا عذاب پہلے اس بڑے عذاب سے بھی تاکہ وہ لوٹ آئیں، اور کون بے انصاف اس سے زیادہ ہو سکتا ہے جو سمجھا دیا گیا اپنے رب کی باتوں کو پھر اس سے اس نے منہ موڑ لیا، بے شک ہم گناہگاروں سے بدلہ لیں گے۔ مذکورہ آیات سے پہلے کی آیات میں کفار اور مشرکین کو
اور منکرین قیامت کو تنبیہات کی گئی تھیں تاکہ وہ ان تنبیہات کو سامنے رکھ کر اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد مذکورہ آیات میں مومنین مخلصین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کے لیے درجات عظیمہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مومنین کی ایک صفت آیت مبارکہ میں یہ فرمائی گئی ہے کہ جب ان کو ہماری آیات یاد دلائی جاتی ہیں، ہماری نشانیاں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ لوگ اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھ کر، دل میں رکھ کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، بڑائی اپنی نہیں کرتے۔ یعنی اس عمل کے اندر، اس سجدے میں یا اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں اپنی بڑائی ان کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی عظمت کو دل میں رکھ کر اس کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت مومنین مخلصین کی یہ بیان کی گئی کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ کے ذکر اور دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور یہی ڈر اور امید کی کیفیت ان کو ذکر اور دعا کے لیے مضطرب کر دیتی ہے، آمادہ کر دیتی ہے۔ اور یہاں اس رات کو، یعنی اپنے پہلو کو بستروں سے الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ذکر اور دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد قیام اللیل، جسے عام طور پر تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، یہ مراد ہے کہ راتوں کو اٹھ کر یہ تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلوں کو بستروں سے الگ ہو جانے کی یہ صفت ان لوگوں پر بھی صادق ہوتی ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں، پھر فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں، حضرت ابن عباس نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو رات کو جب آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر کریں، لیٹے بیٹھے اور کروٹ پر بھی، تو وہ بھی اس صفت میں شامل ہوں گے۔ اگلی صفت یہ بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں وہ رزق جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی مال کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ فی سبیل اللہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کے درجات کا ذکر اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کہ راز میں ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں آئیں۔ یعنی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور ان کی عیش اور آرام اور خوشی کے لیے کہ وہ اعمال جو دنیا کے اندر کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں اللہ انہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو ایمان والا ہے اور جو فاسق ہے یہ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ٹھکانہ جنت بنا رکھا ہے، اور اسی طرح جو فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم میں یہ ڈال دیے جائیں گے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو جہنم کے فرشتے انہیں دوبارہ گھسیٹ کر پھینک دیں گے اور کہا جائے گا یہ وہ عذاب ہے جسے تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے، آج یہ تمہارے سامنے ہے۔ پھر انہی کے لیے فرمایا کہ ہم انہیں دنیا کے اندر بھی ایک چھوٹا عذاب جو ہے وہ دیں گے، اس بڑے عذاب یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لوٹ آئیں، انہیں تنبیہ حاصل ہو جائے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ فاسقین کو دنیا کے اندر جو مصائب اور مشکلات آتی ہیں وہ دراصل ایک چھوٹے عذاب کی شکل ہوتی ہے، اور یہ بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے شفقت اور رحمت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں والی زندگی سے لوٹ آئیں اور تنبیہ حاصل کریں۔ آخری آیت میں یہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اللہ کی آیات اس کے سامنے پیش کی جائیں، پھر وہ ان سے منہ موڑ لے۔ تو فرمایا کہ ایسے گناہگاروں اور مجرمین سے
ہم انتقام لیں گے۔ مجرمین میں ہر قسم کے مجرم شامل ہیں، اور انتقام بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عام ہے، خواہ وہ دنیا میں لے یا آخرت میں لے یا دونوں میں۔ روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ ایک حق کے خلاف جھنڈوں اور نعروں کے ذریعے سے اعلاناً اس کو دبانے کی کوشش کرنا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرا ظالم کی امداد کرنا تاکہ اس کا ظلم اور بڑھ جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ ایک روز میں نے دوران سفر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بڑی چیز کا سوال کیا، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ اور فرمایا اب میں تمہیں خیر یعنی نیکی کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے جو عذاب سے بچاتا ہے، اور صدقہ آدمی کے گناہوں کی آگ بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح آدمی کی نماز درمیان شب میں اٹھ کر جو وہ پڑھتا ہے، اور یہ فرما کر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یعنی نیک اور مومنین مخلصین جو ہوتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ میں آیت نمبر 15 آیت سجدہ ہے، سننے والے تلاوت سجدہ ادا کر لیں۔